السلام علیکم۔ وٹامن ڈی کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ ایک دور تھا جب ڈاکٹر صرف اتنا جانتے تھے کہ وٹامن ڈی صرف دانتوں اور ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ وٹامن ڈی کیلشیم کو باڈی کے اندر ہڈیوں میں اور دانتوں میں جذب کراتا ہے اور اس سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کورونا کے پینڈیمک کا شکریہ بنتا ہے جس نے کئی نئی راہیں کھول دی ریسرچ کے لیے۔ وٹامن ڈی پہ ریسرچ کا دائرہ بڑھتا گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ کورونا سے شدید متاثرہ لوگوں میں ایک چیز مشترکہ تھی کہ جب ان کے خون کے سیمپلز چیک کیے گئے تو ان کے اندر وٹامن ڈی کا لیول بہت کم تھا۔ یہ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب تحقیقاتوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو کورونا سے جاں بلد تھے، آخری سانسیں گن رہے تھے، ان میں اکثریت کا وٹامن ڈی لیول بہت ہی کم سطح پر پہنچا ہوا تھا۔ اور یہاں پر اس بات کو تقویت ملی کہ ایسے لوگ جن کا وٹامن ڈی لیول بہت کم ہوتا ہے ان کو انفیکشنز بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ان کا گلا خراب ہو جائے، ان کو چیسٹ انفیکشن ہو جائے تو اس میں سے نکلتے نکلتے ان کو عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور کووڈ چونکہ بہت زیادہ ڈیڈلی تھا تو اس لیے وہ لوگ جن کا وٹامن ڈی لیول پہلے سے بہت کم تھا وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جن لوگوں کا وٹامن ڈی لیول ریسپیکٹیبل رینج میں تھا، 50 سے اوپر تھا، اس کو 50 اور 100 کے بیچ میں ہونا چاہیے، جو آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ ٹیسٹ رپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا کہ 20 کا لیول آپ اچیو کریں یا 30 کا تو یہ ریسپیکٹیبل رینج ہے اور اتنا ہونا چاہیے، مگر اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب ریسرچ بہت آگے نکل چکی ہے، لیبز کو بھی اپنی رپورٹس اور ان پہ جو پرنٹڈ نمبرز لکھے ہوتے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ وٹامن ڈی لیول اگر آپ کا 30 ہے تو کام تو چل جائے گا، لیکن آپ اپنے اندر بھرپور طاقت اور توانائی نہیں محسوس کریں گے۔ یہ لیول جب 50، 60، 70 کے آس پاس، 80 کے آس پاس ہوتا ہے تو آپ واضح کرنٹ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا وٹامن ڈی لیول 50 سے اوپر تھا وہ کووڈ سے بہتر طریقے سے لڑے، اگرچہ بیمار ہوئے لیکن اس بیماری سے بآسانی نکل بھی آئے ہفتے کے اندر اندر۔ تو بات تو ہے، کچھ ایسا خاص تو ہے وٹامن ڈی میں۔ اور تو اور اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے اگر وٹامن ڈی لیول آپ کا کم ہوگا تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، پینک اٹیکس آ سکتے ہیں، مردانہ زنانہ ہارمون بگڑ سکتے ہیں، آپ کا تھائرائیڈ کام چھوڑ سکتا ہے، پیٹیوٹری گلینڈ بگڑ جائے گا۔ اور یہ جتنے مسئلے میں نے ابھی بتائے یہ وٹامن ڈی کی کمی سے آخر ہوتے کیسے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کم ہو جائے گا تو آپ کی پوری باڈی کے اندر انفلیمیشن یا سوزش کا قبضہ ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ پورے جسم میں جگہ جگہ پر جیسے آگ لگا دی گئی ہو، جیسے جسم کے کلیدی اعضاء کو نذر آتش کر دیا گیا ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ہمارے جسم کے جتنے ضروری اعضاء ہیں، ضروری بڑے گلینڈز جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے اور اس کی تمام مشینری کو جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ کیا آگ لگنے کے عمل کے بعد وہ فیکٹری کام کے لائق رہتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح بالکل آپ کے جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر اعضاء تو فٹ ہیں لیکن وہ اب کام نہیں کر رہے۔ اور تو اور اب تو سائنس نے یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ اگر کسی کی وٹامن ڈی کی کمی بہت لمبی ہو جائے، کرونک ہو جائے، ان کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ان کو اس سے پہلے ایٹریل فبریلیشنز رہ سکتی ہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں بے ربط اور بے قابو رہتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ دل کے ڈاکٹروں کے پاس بار بار جا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کا اصل مسئلہ کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اور یہاں تک کہ بعض ایسے کینسرز ہیں جو ٹریگر ہی وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا وٹامن ہے جو آپ کے موڈ کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کی کمی ہوگی تو آپ لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ہر وقت موڈ خراب کر کے بیٹھے ہوں گے، سر پر ہمیشہ ایک بوجھ رہے گا، دماغ فیل ہوتا ہوا محسوس ہوگا، پڑھائی میں کمزور ہوں گے، کسی کام میں دل نہیں لگے گا، لوگوں سے ملنے کو جی نہیں چاہے گا، بات بات پر غصہ آئے گا، بچے گھر میں شور کریں گے، چلائیں گے، شرارت کریں گے تو آپ ان سے بھی اونچی آواز میں چلائیں گے، نوکری سے دل اٹھ جائے گا، اگر کسی سٹیج پہ جا کے بات کرنی ہے تو وہ آپ سے ہو نہیں پائے گا، لوگوں کا سامنا کرنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، سیڑھیاں چڑھیں گے تو دل کی دھڑکن اتنی بڑھ جائے گی کہ آس پاس لوگ محسوس کر لیں گے۔ اور جیسے میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ وٹامن ڈی کی کمی اگر لمبی ہو جائے
تو مرد بھرپور مرد نہیں رہتا اور عورت بھرپور عورت نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں اس اہم نقطے کی طرف جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا آج۔ بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ وٹامن ڈی تو ریگولر لیتے ہیں مگر ان کا وٹامن ڈی لیول بڑھتا بہت سلولی ہے، تیزی سے اس میں سپائک نہیں آتی۔ مثلا اگر آپ کا وٹامن ڈی لیول بہت کم ہے، لیٹ سے 15 ہے، تو اگر آپ 5000 انٹرنیشنل یونٹ والا ایک کیپسول روزانہ لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو 2 ماہ لگیں 50 کے نمبر تک پہنچتے پہنچتے، یعنی آپ کو اگر 50 وٹامن ڈی لیول اپنے خون کے اندر چاہیے تو 2 مہینے ریگولر آپ وٹامن ڈی استعمال کریں گے 5000 انٹرنیشنل یونٹ، تو یہ لیول آپ اچیو کر سکتے ہیں، وچ از گڈ۔ لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ آپ مہینوں وٹامن ڈی لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ 50 تک نہیں پہنچ سکتے، لیٹ سے اس 50 کو بینچ مارک رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس لیول کو اچیو کرنا ہے، تو 50 تک پہنچتے پہنچتے اگر آپ کو عرصے لگ رہے ہیں یا آپ کا جسم وٹامن ڈی کو بہت جلدی ڈپلیٹ کر دیتا ہے، وٹامن ڈی اس سے نکل جاتا ہے، یا آپ کی باڈی وٹامن ڈی کو انیکٹیویٹ جلدی کر دیتی ہے یا ایلیمینیٹ جلدی کر دیتی ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہی آج کا موضوع ہے۔ تو پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں میگنیزیم کا ذکر بھی ہوا تھا کہ یہ وٹامن ڈی کے ساتھ لینا چاہیے۔ آج ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ وہ بھی آپ ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو آپ سپلیمنٹ کی شکل میں جو وٹامن ڈی لیتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اس کو جسم فوراً استعمال نہیں کر سکتا، اس کو پہلے آپ کا جگر اور گردے ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، اس کے بعد ہی جسم اس کو کام میں لا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو وٹامن ڈی آپ نے لیا، جگر اور گردوں نے آپ کے لیے وہ ایکٹیویٹ کیا، اب اس ایکٹیویشن کے عمل کے لیے میگنیزیم چاہیے۔ اگر آپ کے جسم میں میگنیزیم کی کمی ہوگی تو وٹامن ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے گا، اور ظاہر ہے جب وٹامن ڈی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگا پراپرلی، فعال ہی نہیں ہوگا، تو آپ کے کام کیسے آئے گا؟ تو وٹامن ڈی کی جو ایکٹیو فارم ہے اس کو کیلسی ٹرائیول کہتے ہیں، اور اس ایکٹیویشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میگنیزیم چاہیے۔ تو میگنیزیم نہ صرف وٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے دیتا ہے بلکہ K2 کی طرح کیلشیم کو آپ کے خلیوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وٹامن ڈی سے آپ بھرپور فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کو میگنیزیم کے ساتھ لیں۔ وٹامن K2 کی اہمیت پہ میں بارہا بات کر چکا ہوں، بہت ساری ویڈیوز اس پہ میری موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ وٹامن ڈی کو K2 کے ساتھ لیتے ہیں تو ان کو سائیڈ ایفیکٹس قدرے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو K2 اس لیے میں ہر ایک کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آپ یا جسٹ وٹامن ڈی لیں یا پھر اس کو میگنیزیم کے ساتھ لیں۔ اب ایک اور چیز کا ذکر کرتے ہیں، میگنیزیم کے علاوہ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں وٹامن ڈی کے ساتھ؟ آپ وٹامن ڈی کے ساتھ زنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خاص کر وہ لوگ جن کے مردانہ یا زنانہ ہارمونز بہت خراب ہو چکے ہیں، وہ زنک وٹامن ڈی کے ساتھ ضرور ایڈ کریں، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہارمونز میں ڈرامائی طور پہ بہتری آئے گی۔ اچھا، یہ ڈسکشن ویسے تو بہت کمپلیکس ہوتی ہے، میں آپ کے لیے آسان کر کے بتاتا ہوں۔ اگر آپ زنک لیں گے تو اس کے ساتھ کاپر ایڈ کر دیں تو زنک کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ چیزیں، وٹامن ڈی کو میگنیزیم کے ساتھ ملانا ہے، زنک اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو زنک کو کاپر کے ساتھ ملانا ہے، تو اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ تو یوں سمجھے کہ آپ نے کاپر بھی تھوڑا سا ساتھ میں ایڈ کرنا ہوگا۔ آخر میں ایک سپلیمنٹ کا ذکر بھی کر دوں گا جس سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وٹامن ڈی، میگنیزیم، زنک اور کاپر کو آپس میں ملا دیا تو یوں سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو سپرمین بنا دیا، اور یا پھر پتہ نہیں خواتین کے لیے کہہ سکتے ہیں سپر وومن بنا دیا۔ تو 5000 انٹرنیشنل یونٹ آپ نے وٹامن ڈی کے لیے، ساتھ میں 150 ملی گرام میگنیزیم لیا، 10 ملی گرام زنک اور تھوڑا سا کاپر، کم مقدار میں لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کوئی سپلیمنٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اکثر آپ لوگ گلہ کرتے ہیں کامنٹس میں کہ کوئی سپلیمنٹ آپ نہیں بتاتے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں سپلیمنٹ بتا دوں تو ایسے کامنٹس بھی آتے ہیں نیچے کہ آپ شاید کچھ خاص برانڈز کو پروموٹ کریں، تو مہربانی کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، نہ بتاؤں تو ناراض، بتاؤں تو بھی آپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسا ایک سپلیمنٹ میری نظر سے گزرا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہاں، وٹامن ڈی تو ظاہر ہے آپ کو الگ سے لینا ہوگا، یہ باقی جتنی بھی چیزیں بتائیں یہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ انٹرنیٹ پہ آپ پیور ہیلتھ نیوٹریشن لکھیں، آپ کو ایک پروڈکٹ نظر آئے گا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دوبارہ بولوں گا، وٹامن ڈی آپ نے الگ سے لینا ہے، اور ایک چیز دہراؤں گا کہ وٹامن ڈی کو کبھی بھی کیلشیم کے ساتھ ملا کے نہیں لینا، اس سے کیلشیم ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں باڈی کے اندر۔ تو کیلشیم آپ کے لیے وہ کافی ہے جو آپ خوراک میں لے لیتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں، ہڈیوں کی ایسی بیماری ہیں جن کا ذکر پھر کسی دن کریں گے، جس میں آپ کو کیلشیم لینا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو سپلیمنٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر یہ تمام چیزیں تو ہیں، اس میں وٹامن B6 بھی ہے،
آپ کے پٹھے اس سے مضبوط ہوں گے، اس سے آپ کو کافی بینیفٹس ملیں گے۔ یہ بوٹل فارم میں ٹیبلٹ کی شکل میں دستیاب ہیں۔ عورتیں ہفتے میں 2 سے 3 ٹیبلٹس لے سکتی ہیں اور مرد ہفتے میں 3 سے 4 لے سکتے ہیں۔ عورتوں کی ڈوز قدرے کم ہے۔ اور یہ تھا آج کا موضوع۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔